الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الغاشیہ کی 17 سے لے کے 26 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں، مگر جس نے روح گردانی کی اور کفر کیا تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا، بے شک انہیں آخر ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں کفار کو اللہ رب العالمین نے اپنے شواہد، اپنی قدرت کے مناظر میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کی طرف ان کو توجہ مبذول کرانے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ایک تو اونٹ عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، پھر اس کی خوبیوں اور خصلتوں سے عرب کے لوگ اس اچھی طرح آگاہ تھے اس اونٹ سے، اس لیے انہیں اس کی تخلیق میں جو ندرتیں اللہ نے رکھی ہیں اس میں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ لے تو بے چوں چراں اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا اشارہ کرے تو اٹھ جاتا ہے، اس پر بوجھ لاد دے تو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسے وسیع ریگستانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اس لیے اس کے خالق نے اسے ایسا پیدا کیا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس محسوس نہیں ہوتی، یہ لگاتار 10 سے 14 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے سفر کر سکتا ہے، اس لیے اسے ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے، جو ریگستانوں میں کڑوی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بیچارہ وہی کھا کر تو اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ مزید سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جانور صرف دودھ دیتے ہیں، بعض صرف بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اونٹ واحد ایک ایسا جانور ہے جو اس کی مادہ اونٹنی جسے کہتے ہیں دودھ بھی دیتی ہے، اونٹ بوجھ بھی اٹھاتا ہے،
سواری بھی اس پر کی جاتی ہے اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ قربانی میں قربانی کرتے ہیں نا۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے، اس دوسرے سواری کے جانوروں پر جب سواری کی جاتی ہے ان پر کھڑے کھڑے بیٹھا جاتا ہے۔ سوار وہ کھڑے ہوتے ہیں تو جمپ کر کے جیسے بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا جانور ہے جو اپنی سواری بٹھانے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس کو سواری کو بٹھا کے یہ اٹھتا ہے۔ اس کی گردن لمبی سی ہوتی ہے، اس کے پاؤں بڑے نرم گدیلے ہوتے ہیں، اس کے سینہ کے نیچے گول سی چکی سی بنی ہوتی ہے، جب یہ بیٹھتا ہے تو وہ چکی زمین پر ٹچ کرتی ہے۔ الغرض اس کی جس چیز میں انسان تو غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے جلوے چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 میں آسمان کی بلندیوں کی طرف غور کرنے کا کہا کہ اس کی بلندیوں کو تو ذرا غور سے دیکھو، پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طرح میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیے گئے ہیں، پھر زمین کا فرش دیکھو اس کو کس طرح بچھا دیا گیا ہے۔ 20 نمبر آیت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، فذکر، بس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ کا کام میرے حبیب ان کو نصیحت کرنا ہے، خواب غفلت سے جگانا ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیے، خواب غفلت سے ان کو جھنجھوڑتے رہیے، جگاتے رہیے، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے۔ اس کے باوجود اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو آپ فکر مند کیوں ہیں؟ چھوڑیں ان کو، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی ان کے کفر کی، اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ سے باز پوچھ نہیں کی جائے گی۔ صحا اور لسان العرب میں جو آگے آیت ہے 22 نمبر مسیطر، اس کا یہ معنی کیا گیا ہے، یہی معنی کیا گیا ہے کہ آپ سے ان کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ المسیطر المسلط علی الشیء لیشرف علیہ ویتعاہد احوالہ ویکتب عملہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی وہ شخص جس کو کسی پر مسلط کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی نگرانی کرے، اس کے احوال کی خبر رکھے اور اس کے اعمال کو لکھتا رہے، اسے مسیطر عربی میں کہا جاتا ہے۔ لسان العرب جلد 4 صفحہ 36، الصحا جلد 2 پیج 684۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے جو بدبخت ہے میرے مصطفیٰ آپ کی طرف سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب کی چکی میں پیس دے گا۔ آخری پھر آیت جو ہیں 2:25 اور 26 میں، ان علینا یابہم، بے شک انہیں آخر ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا اکرم المسئولین یا ارحم الراحمین واحشرنا فی عبادک المقربین وصلی وسلم علی بارک وصلی وسلم وبارک علی محب الفقراء والمساکین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ وأصحابه وسائر الأمته إلى يوم الدين۔